Is your child ready to communicate confidently before going to school? کیا آپ کو پتا ہے لکھائی اور پڑھائی سے پہلے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے جو آپ کے بچے کو آنا چاہیے؟ جی ہاں، تو ایک ایسی اسکل جو پڑھائی اور لکھائی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو وہ سکھانی ہے۔ اور اس اسکل کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، اس اسکل کا نام ہے کمیونیکیشن اسکل۔ السلام علیکم لیڈیز، آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ گریٹ۔ ویلکم ٹو ہوم اسکولنگ ECE۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو ڈیولپ کمیونیکیشن اسکلز ان آور چلڈرن بفور سینڈنگ دیم ٹو دا اسکول۔ میں نے اسکول ریڈینس سیریز جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہے، جس میں پہلی ویڈیو جو تھی وہ میں نے اپلوڈ کی تھی کہ ہاؤ ٹو ٹیچ انگلش لیسن ایٹ ہوم، اور سیکنڈ ویڈیو کا ٹاپک تھا ہاؤ ٹو پریپیئر یور چائلڈ فار اسکول۔ اس میں نے 8 ڈفرینٹ جو ہیں ٹیکنیکس کہہ لیں یا اسٹیپس کہہ لیں وہ شیئر کیے تھے کہ جن کو پریکٹس کرنا کتنا ضروری ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو وہ دونوں ویڈیوز بہت پسند آئی ہوں گی۔ اسی سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ آج میں 3rd ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، اور جس کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو ڈیولپ کمیونیکیشن اسکلز ان آور چلڈرن بفور سینڈنگ دیم ٹو دا اسکول۔ کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا اپنا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کمیونیکیشن ضروری کیوں ہے۔ بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے کمیونیکیشن اسکلز کے اوپر کام کرنا از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، بیکاز اگر کمیونیکیشن اسکلز کے اوپر کام نہیں کیا گیا تو بچہ اپنی نیڈس یا فیلنگز اپنی ٹیچرز کے ساتھ کس طرح سے ایکسپریس کرے گا، اور وہ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ انٹریکٹ کس طرح سے کرے گا۔ لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ In this video, I will share 10 communication skills that we need to develop in our children. Skill number 1. سب سے پہلے تو بچے کو سکھائیں کہ اس کو جب بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، وہ تھک گیا ہے اور اس کو ٹوائلٹ جانا ہے، تو he should know how to tell an adult when he needs help. He should know that how to ask others for the help. بچوں کو انکریج کریں کہ رونے کی بجائے یا آپ کو کھینچنے کی بجائے، موسٹ آف دا ٹائم بچے مدرس کا دوپٹہ قمیض جو ہے وہ کھینچ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اشاروں سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے یا ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کو ڈسکریج کرنا ہے اور آپ نے انکریج کرنا ہے کہ وہ بولے کہ اس کو کیا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ رونا شروع کر دیں۔ Teach your child simple and easy sentences. For example, can you help me open this? Can you please open the door? Or can you please bring me a pencil? Skill number 2. Your child should know how to express his feeling. He should know all the basic emotions such as happy, sad, angry, worried, and scared. So, when he is feeling happy, he should know that he is feeling happy, and he can say that I am feeling happy, and you can ask him, why are you feeling happy? So he should know the answer, and in this way you are also encouraging your child to speak in complete sentences. For example, I am feeling sad because my toy broke. Skill number 3, listening and understanding skills. Teach your child to hold on when someone else is speaking. First, he needs to listen, then he needs to understand, and then he needs to give the response. Give the child simple and understandable simple instructions so that he can give you follow up on 2 to 3 steps instructions. For example, you are saying your child that put your shoes away, wash your hands, and come to the table. So you have given 3 simple instructions in one sentence. So first you have to give the instructions, let the child listen to you and understand you, and then wait for the follow up and guide him the follow up of the instructions. صرف بچے کو ہی انسٹرکشنز نہیں دینی اور اس سے ہی فالو نہیں کروانی۔ آپ نے صرف بچے کو ہی یہ نہیں سکھانا کہ جب کوئی بول رہا ہے تو آپ نے چپ رہ کے سننا ہے۔ آپ نے بھی اس چیز کو پریکٹس کرنا ہے بچے کے ساتھ کہ جب بچہ بول رہا ہے تو تب آپ بھی صبر کے ساتھ بچے کو سنیں اور اس کو اس کی بات کا پراپر آنسر دیں۔ انٹل اور انلیس کوئی چیز ہم خود پریکٹس نہیں کرتے تو وی کانٹ ٹیچ دیٹ ٹو آور چلڈرن۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی کہ ہمارے جو دیسی بچے ہیں ان میں موسٹلی کانفیڈینس کیوں نہیں آتا، وہ کمپلیٹ سینٹینسز کیوں نہیں بولتے یا وہ بول کیوں نہیں پاتے۔ ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ ہاؤ آر یو ٹوڈے، وہ شائے فیل کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے بچوں سے کبھی اس طرح سے کوسچنز کیے ہی نہیں ہوتے، اور نہ کبھی ان کو اس چیز کے لیے ٹرین کیا ہوتا ہے کہ if someone is asking how are you تو you have to tell him that I am good and happy today۔ تو ہمیں بچوں کو اس چیز کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے ہاں موسٹ آف دا ٹائم یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ گیسٹ آئے ہیں یا بچہ ہمارا جو ہے کہیں آؤٹ سائڈ پہ ہے، تو بجائے اس کے کہ اگر کوئی بچے سے کوئی کوسچن پوچھ رہا ہے تو ہم ویٹ کریں اس چیز کا کہ بچہ آنسر دے، ہم بچے سے کیے گئے سوال کا جو جواب ہے وہ خود سے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح
بھی جو بچے میں نہ تو کانفیڈینس آتا ہے اور نہ ہی کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. بچے کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی ٹرین ہونے کی ضرورت ہے. تو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اسکل نمبر 4 آنسرنگ کوشچنس. اچھا جی، آپ نے بچے کو 5 W کے جو آنسرز ہیں نا میں وہ سکھانے ہیں. فار ایگزامپل who, what, where, why and when. کوشچنز ریپیٹ کرنے کی بجائے آنسرز کے اوپر تھوڑا سا فوکس کریں اور ریلیونٹ آنسرز دیں بچے سے. لیٹس سپوز ویئر از یور بیگ؟ اٹس ان مائی روم اور اٹ مسٹ بی ان مائی روم. اس طرح کی جو پریکٹسز ہیں اس سے جو بچہ ہے اس میں کانفیڈینس بھی آتا ہے اور وہ ڈیلی روٹین کے جو سینٹینسز ہیں وہ بھی بولنا سیکھ لیتا ہے. اسکل نمبر 5 انکریج یور چائلڈ ٹو آسک کوشچنس. دیر از ان بورن انسٹنکٹ ان چلڈرن. دے آسک ڈفرنٹ کائنڈ آف کوشچنس اینڈ سم ٹائم وی گیٹ اریٹیٹڈ اینڈ وی ڈونٹ آنسر them because they are repeating these questions again and again. Skill number 6 taking turns in conversations. اچھا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ 4 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر فوکس کرنا ہے. پہلا یہ کہ آپ نے اس چیز کی ٹریننگ دینی ہے کہ یو نیڈ ٹو لسن وین سم ون ایلس از اسپیکنگ، اور اپنے ٹرن کا ویٹ کرنا ہے. جب سامنے والا اپنی بات کمپلیٹ کر چکا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی بات کرنی ہے. اوائڈ کانسٹنٹ انٹرپشن. اٹس فار یو اینڈ فار دا چائلڈ ایز ویل. بچہ بات کر رہا ہے تو آپ اس کو انٹرپٹ نہ کریں، آپ بات کریے تو بچہ اس کو انٹرپٹ نہ کرے. جو 4تھ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے کہ یہ جو کنورسیشن ہے وہ صرف بولنے کا نام نہیں ہے. آپ نے اس میں بولنا بھی ہے اور آپ نے اس میں سننا بھی ہے. تو کنورسیشن کے دوران اسپیکنگ اینڈ لسننگ کمیونیکیشن اسکلز ہیں، ان کے اوپر آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. اسکل نمبر 7 اسپیکنگ کلیئرلی. کنورسیشن میں اس طرح کے ورڈز اینڈ شارٹ سینٹینسز یوز کروائیں بچے سے جو دوسروں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ایزی ہے. چیزوں کو کمپلیکیٹ مت کریں. بچوں کو بہت ساری جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے کہہ لیں کہ جسچرز کے ساتھ بتانے کی عادت ہوتی ہے، اشاروں کے ساتھ وہ بہت ساری اپنے جو میسیجز ہیں وہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس چیز کو بھی ڈسکریج کرنا ہے اور اس کو لے کر آنا ہے اس چیز کی طرف کہ وہ بولے اور بول کے بتائے کہ what he wants to say. اس کے ساتھ ساتھ جی اسکل نمبر 8 سوشل کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ بچوں کو آپ نے لازمی سکھانا ہے. اس کو ہیلو، السلام علیکم، گڈ بائے، اللہ حافظ جو ہے یہ کہنا اس کو سکھائیں. السلام علیکم، وعلیکم السلام. یہ بہت چھوٹے چھوٹے سینٹینسز کہہ لیں بلکہ ورڈز ہیں جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. تو اس سے بچے کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ بہت انہینس بھی ہوتی ہیں اور اٹ فیلز گڈ. ایون اگر آپ کا بچہ کسی نے اس سے السلام علیکم کہا ہے تو وہ کہے گا وعلیکم السلام، تو آئی ایم 100% شیور کہ وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. اسی طرح آپ چھوٹے چھوٹے سینٹینسز سکھائیں جس میں ہی کین انٹروڈیوس ہم سیلف ٹو ادرس. اگر اس کو کسی سے کوئی چیز چاہیے یا اس کا دل کر رہا ہے کہ کوئی بچہ اس کے ساتھ کھیلے، ہی از ان گراؤنڈ، تو اس کو سکھائیں کہ ہی کین آسک پولائٹلی اور ہی کین ریکویسٹ پولائٹلی دیٹ کین یو پلیز پلے ود می اور لیٹس پلے ٹوگیدر. So these kind of the short and easy, simple and understandable sentences you can teach your child. Most of the time یا sometimes بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو they start fighting اور they want to play پر وہ اندر ہی اندر ان کے کچھ aggression ہوتا ہے تو وہ ٹھیک سے رسپونڈ نہیں کر پاتے. تو ان کو یہ چیزیں ٹریننگ سے آتی ہیں. کوئی بھی بچہ جو ہے نا وہ سیکھ کے تو نہیں آتا. اس میں کچھ ٹریننگ سکولز کر دیتے ہیں بچوں کی، کچھ ٹریننگز جو ہے وہ پیرنٹس گھر میں کر دیتے ہیں تو مل کے بچے چیزیں کر لیتے ہیں. لیکن ان میں ٹائم لگتا ہے، ریپٹیشن سے چیزیں آتی ہیں، ایک دم سے نہیں آ جاتی. اس کو شیئرنگ کا کانسیپٹ سکھائیں کہ آپ کے پاس اگر ٹوائز ہیں تو آپ دوسرے بچوں کے ساتھ شیئر کریں اور مل کے کھیلیں. اسی طرح اس کو دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو لے کر جائیں، ایسی ایکٹیویٹیز اس کے لیے ارینج کریں جہاں پہ دوسرے بچے بھی ہوں، وہ دوسرے بچوں کے ساتھ انوالو ہو اور انگیج ہو کے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ گیمز کھیل رہے ہیں، ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور دے آر ہیونگ سم فن ٹائم. تو اس چیز سے بھی بچے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لرن کرتے ہیں. اچھا جی، ابھی تک تو ہم نے بات کی ہے وربل کمیونیکیشن کی. جو اسکل نمبر 9 ہے اس میں ہم بات کریں گے نان وربل کمیونیکیشن. اچھا، نان وربل کمیونیکیشن وہ ہے جو ہم جیسچرز کے ساتھ کرتے ہیں کہ صرف سیڈ کا اس کو پتہ ہی نہ، اس کو پتا ہو کہ سیڈ جب ہوتے ہیں تو اس وقت فیس کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. اپ سیٹ ہے کوئی تو کس طرح ہے، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اسٹاپ ہیئر تو اسٹاپ کا ہم ایک ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں اسٹاپ. تو اس کو اس چیز کی بھی جو ہے نا نان وربل کمیونیکیشن کی بھی تھوڑی سی ٹریننگ ہو. اور اس کو آئی کانٹیکٹ کہ اگر کوئی بات وہ کبھی کر رہا ہے تو اس کو کہیں کہ لک انٹو مائی آئیز اینڈ ناؤ ٹاک. اب بتاؤ، میری آنکھوں میں دیکھ کے مجھے بتاؤ. تو اس طرح بچوں میں آئی کانٹیکٹ کرنے سے کانفیڈنس بھی آتا ہے اور وہ نان وربل کمیونیکیشن جو ہے اس کی بھی ان کو جو امپورٹینس ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے. بول کے نہیں کی جا سکتی، تو کچھ باتیں ہم نان وربل کمیونیکیشن کے تھرو بھی ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی تھوڑا بہت جو ہے نا اس کو انٹروڈکشن ہونا چاہیے. اسکل نمبر 10 بلڈ کانفیڈنس
in communication. It is very important. آپ کے گھر میں یا گھر کے آس پاس یا جہاں بھی آپ کی گیدرنگ ہے، آپ آتے جاتے ہیں، وہاں پہ بچوں کے علاوہ بڑے بھی موجود ہیں، تو ان اڈلٹس کے ساتھ بھی بچے کو کمیونیکیشن جو ہے نا وہ سکھائیں کہ وہ اس میں کمفرٹیبل فیل کریں اور ان سے بھی وہ بات کریں. اس سے بھی ان کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہے وہ انہینس ہوں گی. ان کو کہنا آنا چاہیے. اگر انہیں کسی چیز کا نہیں پتا تو لیٹ دیم سے آئی ڈونٹ نو, اور اف دے کانٹ انڈرسٹینڈ اینی تھنگ لیٹ دیم سے دیٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ, اور اف ہی نیڈز ہیلپ لیٹ ہم سے کین یو پلیز ہیلپ می. اسی طرح بچوں میں کانفیڈینس دیں اس چیز کا کہ کلاس روم میں یا گروپ میں اس نے اپنی کوئی بات یا کوئی چیز شیئر کرنی ہے تو اس کو اس چیز کی بھی ٹریننگ دیں کہ وہ شیئر کرے. اس کو گھر میں آپ کسی دن اس کے پاس بیٹھ جائیں اور اس کو کہیں کہ کوئی بات وہ کر رہا ہے تو آپ اس کو کہیں آپ ادھر کھڑے ہو جائیں اور یا آپ ادھر بیٹھ جائیں, تو اب آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو فوکس ہو کے سنیں تاکہ اسکول میں, کلاس روم میں یا گروپس میں جب اس کو کوئی فوکس ہو کے سنے گا تو وہ انڈر کانفیڈنٹ فیل نہیں کرے گا. وہ اپنی بات تب بھی جو ہے نا اسی کانفیڈنس کے ساتھ شیئر کرے گا دوسروں کے ساتھ. اچھا جی, یہ تو یہ ہو گیا کہ ہم نے کون سی جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں وہ بچوں کو سکھانی ہیں اور وہ کیوں ضروری ہیں. ابھی تک تو ہم نے بات کی ہے ان 10 کمیونیکیشن اسکلز کی جو بچے کو اسکول جانے سے پہلے آنی چاہیے, آپ نے سکھائی ہوں اس کو. اب ہم بات کریں گے کہ آپ یہ اسکلز پیرنٹس گھر پہ بچوں کو کس طرح سے سکھا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ سیپریٹ ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے موجود جو سمپل چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں جو بچہ ڈیلی کر رہا ہے وہ ایک بہت بڑی ایکسیلنٹ اپرچونٹی ہے. بچے سے بات کریں, اس کو سنیں اور اس سے کوسچن کریں. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ شاپنگ پہ ہیں, آپ واک پہ جا رہے ہیں, آپ بچے کا پلے ٹائم ہے, ایون بیڈ ٹائم جو سٹوریز ہیں وہ بچے کو سنائیں. اور کوشش کریں کہ اس طرح کے کوسچنز بچے سے نہ پوچھیں جس کے آنسر میں اس کے پاس صرف یس اور نو ہی آپشن ہو. ٹھیک ہے, اس سے اس طرح کے کوسچنز پوچھیں جس میں اس کے پاس آنسر میں کچھ کہنے کو ہو, کہ وہ اوپن اینڈڈ کوسچن جن کو ہم کہتے ہیں, کہ وہ کچھ کہہ سکے, اپنا اوپینین دے سکے, جس میں وہ بات کر سکے یس اور نو سے نکل کے باہر. اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ ہم بچے کو کمفرٹیبل کریں اسکول انوائرمنٹ کے ساتھ, کہ اگر وہ گیا ہے تو وہاں پہ وہ پریشان نہ ہو کہ اس نے اپنی بات کس کو کہنی ہے اور کس طرح سے کہنی ہے. اس کے پاس اپنے ورڈز ہوں, سینٹینسز ہوں, اور وہ کانفیڈینس انف ہو کہ وہ ٹیچر سے بات کر سکے, اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بات کر سکے, اور اس کو ٹریننگ انف ہو. اس کو پتا ہو کہ اگر سیڈ فیل کر رہا ہے تو ہی کین ٹیل آئی ایم فیلنگ سیڈ بیکاز مائی فرینڈ از ایبسینٹ ٹوڈے. سو دیز kind of the sentences helps a child to be a better communicator. یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں نے بہت سمپل اور ایزی وے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم کمیونیکیشن اسکلس کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور یہ ڈیولپ کرنا کیوں ضروری ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ with the same series Goal Readiness. So see you in next video. تب تک کے لیے بائے.